कि यार मर्द भी इल्म हासिल करें उनके लिए फर्ज है, औरतें भी इल्म हासिल करें उनके ऊपर भी फर्ज है। और बल्कि अगर कोई किसी औरत की तालीम के खिलाफ है तो इसका मतलब महरोश क्या बना कि वो एक फर्ज की राह में रुकावट है। इसीलिए इस्लाम कभी भी औरतों की तालीम के खिलाफ नहीं जाता। आप यकीन माने यार, मुझे इंतहाई दुख हुआ। मैंने शायद आप लोगों को कल क्लास में भी बताया था कि परसों ना मेरी एक एथीस्ट लड़की से बड़ी लंबी बात हुई। उसने मुझे ऐसी बुक्स भी शेयर की, आप यकीन माने मेरा दिल खून के आंसू रोया कि यार ऐसे मुस्लिम स्कॉलर भी हैं जिन्होंने फतवे लगाए हुए थे कि इस्लाम औरतों की तालीम के खिलाफ है। कैन यू इमेजिन? अब वहां पर लोग एथीस्ट ना बने तो और क्या करें यार। तो एनी हाउ, इसके बाद फिर हम मजीद देखते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहैसियत मौल्लिम, कब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाना और लोगों को सिखाना शुरू किया है? तो आपने याद रखना है, नबूवत मिलने के बाद, आफ्टर प्रॉफिटहुड। आफ्टर प्रॉफिटहुड, नबूवत मिलने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को पढ़ाना और सिखाना शुरू किया, क्योंकि नबूवत मिलने तक प्रॉफिट क्या कहते थे इफ्तिखार कि मैं लिखना पढ़ना नहीं जानता। यही अल्फाज थे ना प्रॉफिट के, आई कैन नॉट रीड एंड राइट। और आप देखिए जी महरोश, तो आप सल्लम ने जब नबूवत मिली तो आकर क्या कहा कि वेरीली आई हैव बीन सेंट एज अ टीचर, मैं एक मौलिम बनाकर भेजा गया हूँ। ये अल्फाज थे आप सल्लम के। नबूवत मिलने के बाद, नबूवत मिलने तक आप सल्लम लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, लेकिन नबूवत मिलने के बाद प्रॉफिट ने क्या कहा कि मैं एक मौलिम बनाकर भेजा गया। अच्छा, जब आप सल्लम ने कहा कि मैं एक मौलिम बनाकर भेजा गया हूं, तो आपने मक्का के अंदर 3 स्कूल बनाए। सबसे पहले आपने एक स्कूल बनाया दारा अरकम के अंदर। आपने नाम सुना है दारा अरकम? आज भी बड़ी फेमस स्कूल चेन्स बनी हुई हैं उसी पैटर्न के ऊपर, दारा अरकम। यार आज तो क्लास का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, सिदरा क्या वजह? सलमान खैर हो? क्लास आज मेरी, वो यार डड्डू जो जमीन के नीचे चले जाते हैं अफरा सियाब, उन्हें क्या कहते हैं? हाइबरनेट नहीं, हाइब्रेशन पीरियड। वो कौन सा पीरियड होता है जो डड्डू शड्डू जमीन के नीचे चले जाते हैं और फिर बाहर नहीं निकलते? हिना उसे क्या कहते हैं? हाइबरनेशन। हाँ, तो मेरी क्लास हाइबरनेशन में है भाई। अंदाजा लगाओ, सारे ऐसे हैं जैसे मरे हुए हो। तो खौफे खुदा करो, आज तो तुम्हारी क्लास भी 3 नहीं हुई। आज तुम एवं ही जुंगे में थके हुए हो। जिंदा रहो और मुझे भी जागने दो, नहीं तो फिर राजे ने कह देना सर आई एम अ फेमिनिस्ट, और खबरदार आपने फेमिनिज्म के खिलाफ कोई बात की तो अबीर, जिंदा भी रहो और जागते भी रहो, है ना? दफ्तर था आज सर। बिलाल, तुम्हारा कौन सा दफ्तर है जो इतना मुंह फुला के तुम कह रहे हो दफ्तर था आज सर? ये कौन सा दफ्तर है जो तुमसे मजदूरों की तरह रोड़ी कुटवाता है? और ऑफिस वालों को कहा कि मुझे एम्प्लॉय समझा करो, मजदूर ना समझा करो। दफ्तर था आज सर के जैसे रोड़ी कूटने के लिए जाता है। राज्य स्कूल भी खुल गए हैं बिकॉज यू आर अ फेमिनिस्ट। तो अच्छा, तो महरोज फिर नहीं पूछते? बस ना पूछें तो ओके, नहीं पूछते तो दारा अरकम। मैं सारे बच्चों को फेमिनिस्ट बनाऊंगा जी राजा। मैंने भी आजकल नारा बदल लिया है, मुझे कौम के बच्चों को फेमिनिस्ट बनाना है ना? मुझे कौम के बच्चों को फेमिनिस्ट बनाना है बस। अच्छा यार, तो खदीजा, पहला स्कूल आप सल्लम ने बनाया जिसका मतलब था दारा अरकम। अच्छा, दारा अरकम के बाद ना प्रॉफिट ने दूसरा स्कूल भी बनाया, और दूसरे स्कूल का नाम रखा गया दारुल हिज्र। दारुल हिज्र स्कूल आप सल्लम ने बनाया हजरत खतीजा के घर में। दारुल हिज्र क्या था? हजरत खतीजा का घर था जिससे स्कूल का दर्जा दिया गया। और तीसरा स्कूल जो अली प्रॉफिट ने बनाया, आप लोगों ने नाम सुना है शेबे अबी तालिब का? शेबे अबी तालिब का, जहां पर 3 साल के लिए आप सल्लम का सोशल बाइकआउट किया गया था नईमा। तो आप सल्लम ने तीसरा स्कूल शेबे अबी तालिब में बनाया ताकि
जो बनु हाशिम के बच्चे हैं उन्हें पढ़ाया जा सके। हाँ जी, महरोश, यही तो बात है। दारा अरकम मक्का में बनने वाला पहला स्कूल है जो प्रॉफिट ने बनाया है। और 3 स्कूल बनाए हैं, दारा अरकम, दारुल हिज्र और शेब अबी तालिब में। अच्छा देखो नईमा, हमने 3 स्कूल का दावा किया है, तो फिर स्कूल लेवल के सब्जेक्ट होने चाहिए ना? क्यों अबीर? अगर 3 ये जो स्कूल्स हैं, तो फिर सब्जेक्ट्स भी इसी लेवल के होने चाहिए, नहीं तो लोग कहेंगे सर ये तो कोई बात ना हुई कि प्रॉफिट जो करते थे, प्रैक्टिकली करते थे, सच बोलते थे, इन बातों से तो कोई नहीं देखेगा कि प्रॉफिट एक टीचर है। तो हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला सब्जेक्ट जो इन 3 स्कूल्स में पढ़ाया है, वो है कुरान एंड फेथ। आप देखिए मक्की सूरतें हमारे अकीदों से रिलेट करती हैं। प्रॉफिट ने सबसे पहले तालीम ही कुरान की दी और कुरान के बाद अकायद की, क्योंकि मक्की सूरतों में हमारे अकीदे बयान हुए। और जब कुरान एंड फेथ की तालीम दी तो प्रॉफिट ने यहाँ पर दूसरी चीज जो पढ़ाई है वो है करेक्टर बिल्डिंग। करेक्टर बिल्डिंग एज अ सब्जेक्ट, जिसे आप उर्दू में कहते हैं तरबियत करना। आज स्कूल में कहा जाता है ना हिना कि आप बच्चों को सिर्फ तालीम देंगे, तरबियत नहीं देंगे तो माशरे में पढ़े लिखे जाहिल पैदा करेंगे। ऐसे ही है ना कि वो कहते हैं तालीम नहीं, तरबियत भी जरूरी होती है। आप में से लास्ट लेक्चर अगर याद हो किसी को, तो उसमें मैंने बताया था कि जाफर तैयार हिजरत करके हबशा गए थे। तो जाफर तैयार ने नजाशी को कहा कि अल्लाह ने हमारे दरमियान एक रसूल भेजा है जो हमें सिखाता है। यही अल्फाज थे ना हजरत जाफर तैयार के नजाशी के सामने, अगर आपने ये पढ़े हो तो। जी, तो हज़रत जाफ़र तैयार ने कहा कि वो हमें सिखाता है। अच्छा, नजाशी ने ना जाफ़र तैयार के ये अल्फ़ाज़ पकड़ लिए सलमान, और नजाशी ने कहा, क्या कहा तुमने कि बदुओं के दरमियान एक ऐसा बंदा आया है जो उन्हें सिखाता है? तो फिर नजाशी ने कहा कि मुझे बताओ ना वो तुम्हें क्या सिखाता है? तो सिदरा हज़रत जाफ़र तैयार ने फिर तकरीर में कहा था ना कि वो हमें सिखाता है तुम हराम ना खाओ, वो हमें सिखाता है कि तुम वादे पूरे करो, वो हमें सिखाता है खयानत ना करो, वो हमें सिखाता है बच्चियों को जिंदा दरगोर ना करो, वो हमें सिखाता है कि लूट मार ना करो। इखलाकियात की तालीम दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कैरेक्टर बिल्डिंग, एथिक्स एंड मोरालिटी। अच्छा, इसके बाद फिर तीसरे नंबर पर कैलीग्राफी। आपको पता है कैलीग्राफी क्या है? जिसे उर्दू में हम कहते हैं फन्ने खताती। भाई कुरान नाजिल हो रहा था तो कुरान को लिखना तो था ना, कुरान को महफूज भी करना था। तो प्रॉफिट ने ऐसे कंपेनियंस अपॉइंट किए जो कुरान को लिखते भी थे और दूसरों को लिखना भी सिखाते थे कि स्टोन्स पर, बोन्स पर, ड्राई लीव्स पर कैसे कुरान को लिखना है, कैलीग्राफी। और लास्ट सब्जेक्ट जो मक्का के अंदर आप सल्लम ने पढ़ाया वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या है कि इस्लाम ने सबसे पहले बताया कि अल्लाह ताला ने कैसे इंसान को बनाया है, खून के लोथड़े से बनाया है। फिर अल्लाह ताला ने बताया स्टेप बाय स्टेप, जो हमने अकीदों में भी पढ़ा था कि इंसान को बनाया गया। तो सबसे पहले अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी इंसान के बारे में कहीं पर बताया गया है तो वो कुरान में। और आप अगर कुरान की पहली ही आयत पढ़ें तो उसके अंदर अल्लाह कहते हैं ना, जिसने इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया। इस्लाम शुरू से ही ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात कर रहा है। आप लोगों को मक्का की समझ आ गई, तो इसके बाद फिर हम देखते हैं आफ्टर माइग्रेशन। आफ्टर माइग्रेशन के हिजरत करने के बाद आप सल्लल्लाहु ने कैसे पढ़ाया। अच्छा, जब आप सल्लल्लाहु हिजरत करके गए तो रियासत मदीना बनी, और रियासत मदीना एक फलाही रियासत थी। हम यही कहते हैं ना सिदरा की रियासत मदीना एक फलाही रियासत थी। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमेशा फलाही रियासत के ज़िम्मे होता है, फलाही रियासत का ये काम होता है कि वो लोगों को तालीम दे। कहा जाता है ना 16 इयर्स एजुकेशन जो है वो, यार अंदाजा लगाओ, बंदा कैम ऑन करे तो सबसे बड़ा अजाब है। मैनू हुण स्टूडेंट मेरियां तस्वीरां ही स्क्रीनशॉट लै के ते भेजी जा रहे ने, सर तुसी वेखो तुसी क्लास विच की करदे हो, अंदाजा लगाओ यार। ये तो बंदा कुछ भी ना कर सके, जुल्म है यार। ए देखो, हुण किसी ने की तस्वीर भेजी है, बस अब वो किसी का नाम आ जाएगा, मैं क्या कहूँ। तो आफ्टर माइग्रेशन, अच्छा हिजरत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया?
ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مدینہ کے اندر 9 اسکول بنائے. مہروش پروفٹ نے کیا کیا؟ ہی اسٹیبلشڈ 9 اسکولز. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 9 اسکولز کہاں بنائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 9 اسکول مسجد میں بنائے. اور نہیں یار اس کلاس میں کسی نے نہیں بھیجا یار، ابھی اس کلاس کا نہیں ہے، وہ کل والی کسی کلاس کے اسٹوڈنٹس ہیں. میں ایک جنیرک بات کر رہا تھا، تسی کلاس کے پیچھے پہ گئے ہو ہیں ابھی. اچھے بچے ہیں یار اس کلاس کے. وہ آپ نے ابرار الحق کا گانا سنا ہوا ہے نا؟ وہ کہتا ہے اچھے بچے بن کے، ہے نا؟ یہ وہی والی کہانیاں چل رہی ہیں ابیر. اور آپ کو پتا ہے کہ پھر ہم بھی تباہ ہوئے ہوئے لوگ ہیں افتخار، اسی انہوں پپیاں بھیج دیتی ہیں. اسی کیا لے پھر پتر تو ساڑی تصویریں بنا، اسی تن پپیاں دئیے بس. معاملات حل. ابیر سیدھی بات، نو بکواس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا مدینہ کے اندر آتے ہی 9 اسکول بنائے. اور وہ 9 اسکول کہاں بنائے؟ مسجد کے اندر. یاد رکھنا یار اسلام کے اندر جو مسجد ہے نا، وہ صرف اور صرف پلیس آف ورشپ نہیں ہے، پلیس آف لرننگ بھی ہے. راجے آر یو دیئر؟ اسلام کیا کہہ رہا ہے کہ مسجد صرف عبادت گاہ نہیں ہے، درس گاہ بھی ہے. اچھا آپ نے دیکھا ہے مہروش، ہم نے اپنے بچوں کے لیے کیا کٹ آف ایج رکھی ہوئی ہے؟ اسکول زبردستی بھیجا جائے ان کے لیے کیا کٹ آف ایج ہے؟ 4 یا 5 سال ایسے ہی ہے نا. 4 یا 5 سال کے بچے کو اسکول میں بھیجا جاتا ہے. اسلام نے کٹ آف ایج رکھی ہے 7 ایئرس، کہ آپ نے 7 سال کے بچے کو زبردستی مسجد میں بھیجنا ہے. از اٹ کلیئر کہ 7 سال کے بچے کو زبردستی مسجد میں بھیجنا ہے؟ تو اس کے بعد پھر ہم مزید دیکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کالجز بنائے. جی مہروش، کہا گیا نا کہ نماز بھی 7 سال سے فرض ہے. اسلام کہتا ہے 7 سال کے بچے کو زبردستی آپ نے مسجد میں بھیجنا ہے، وہ وہاں جا کے سوشلائزیشن سیکھے، لرننگ کرے. سمجھ آئی بات کی؟ تو اچھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 اسکولز بنا لیے، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالجز بھی بنائے، جس کو ہم کہتے ہیں ایلیمنٹری اسکولز. ایلیمنٹری اسکولز جنہیں ہم کالجز بھی کہتے ہیں. اچھا پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالجز بنا لیے، تو اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کالجز بنانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی پہلی یونیورسٹی بھی بنائی. آپ لوگوں نے نام سنا ہے کبھی صفا یونیورسٹی کا؟ فرسٹ یونیورسٹی آف اسلام. فرسٹ یونیورسٹی آف اسلام جس کا نام ہے صفا یونیورسٹی. صفا یونیورسٹی آپ نے نام سنا ہے؟ کیوں بھائی راجہ، آپ نے، ثنا حفیظ آپ نے، آصفہ آپ نے نام سنا ہے شانزا کبھی صفا یونیورسٹی کا، کہ اسلام کی پہلی یونیورسٹی تھی؟ جی. تو اب دیکھو نا یار، اتنا بڑا میں نے دعویٰ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکول بنائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالجز بنائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یونیورسٹیز بنائی. تو یار پھر یہاں پر سبجیکٹ بھی جو ہے وہ دساں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ پھر کیا کیا کہ جب کالجز، اسکولز، یونیورسٹیز بنائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ پھر پراپر سبجیکٹس بھی پڑھائے. اچھا یار سدرا، اگر بات کی ہے یونیورسٹی کی تو سبجیکٹس بھی یونی لیول کے ہونے چاہیے. اب یہ بچوں والی باتوں سے پیٹ نہیں بھرے گا، ایسے ہی ہے نا؟ میں نے آپ کو فرسٹ لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ یار میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ پروفٹ کتنے بڑے ٹیچر رہے ہیں. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پروفٹ نے باقاعدہ یہ ساری سبجیکٹس پڑھائے ہیں. لیکن جس طرح ہماری آج کل کی یونیورسٹیز ہے نا، اس طرح سے ریگولر کلاسز تو نہیں تھی، لیکن پروفٹ کی جس طرح سے بھی کلاسز تھی انہوں نے پڑھایا ضرور ہے.
اور سب سے پہلا سبجیکٹ جو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں وہ ہے سوشیالوجی. آپ کو پتا ہے سوشیالوجی کس چیز کی اسٹڈی کا نام ہے؟ شہزاد بس یہ تھوڑے سے سبجیکٹس پڑھ لیں پھر نماز پڑھتے ہیں. یہ نماز بریک ابھی کرنی ہے. سبجیکٹس نہ پڑھ لیں، 5 منٹ ٹھہر جائیں، بس اسے ٹاپک کو کمپلیٹ کرتے ہیں پھر نماز پڑھتے ہیں. آپ کو پتا ہے جلدی سے بتائیں سوشیالوجی کس چیز کی اسٹڈی کا نام ہے؟ سوشیالوجی، سوسائٹی، سوشل بیہیویئر، رائز اینڈ فال آف سوسائٹی، مہروش انہی چیزوں کا نام ہے نا. اچھا آپ دیکھو کہ پروفٹ نے سب سے پہلے رائز اینڈ فال آف نیشنز کے حوالے سے بھی بتایا کہ قوموں کو عروج و زوال کس وجہ سے ملتا ہے. پروفٹ نے بتایا کہ قوموں کو زوال ملتا ہے انصاف سے دوری کی بنیاد پر. پروفٹ کہتے ہیں کہ جی تم سے پہلے کی قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ جب کوئی بڑا چوری کرے تو اسے چھوڑ دیا جائے اور چھوٹا چوری کرے تو اسے سزا دی جائے. اچھا پھر پروفٹ نے بتایا کہ سوسائٹی میں انٹیگریشن کیسے لائی جاتی ہے اویس. تو پروفٹ نے کہا نا کہ انٹیگریشن آف سوسائٹی، انٹیگریشن آف سوسائٹی کے لیے پروفٹ نے کہا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی کچھ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ سوسائٹی کے اندر ہی جب ہم نے ڈفرینٹ نیشنز کے حوالے سے پڑھنا ہوتا ہے تو اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتا ہے کیا چیز پھر ہمیں بتائی؟ جینیالوجی. آپ لوگوں نے کبھی نام سنا ہے جینز کا؟ کہ جس کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے قوموں کا حساب کتاب رکھا جاتا ہے جینز کے حوالے سے. تو جس طرح عرب کے ہم دیکھتے ہیں نا ہولی پروفٹ کا حساب کتاب رکھتے ہیں کہ حضرت آدم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب کیسے آیا. تو ہم سوشیالوجی میں ایون کہ یہاں تک دیکھتے ہیں کہ پروفٹ اگزامپل دیا کرتے تھے. جیسے ہم قرآن میں دیکھتے ہیں اب اللہ تعالیٰ نے یہ کہانیاں جو ہے وہ بیان کی ہے نا کہ پرانی قوموں کو کیسے زوال ملا ہے. فرعون اس سوسائٹی کی کیا حالت تھی، حضرت یوسف اس سوسائٹی کی کیا حالت تھی، اینڈ سو آن. اچھا جینیالوجی کے بعد پھر نیکسٹ سبجیکٹ جو آپ سے سلم نے پڑھایا وہ ہے اکنامکس. اب آپ دیکھیں کہ آپ سے سلم نے دیا اسلام کا معاشی نظام، اسلامک فائنینشل سسٹم. کیپٹلزم دنیا سے غربت کا خاتمہ نہیں کر سکا، کمیونزم دنیا سے غربت کا خاتمہ نہیں کر سکا، لیکن اگر دنیا سے کسی سسٹم نے غربت کا خاتمہ کیا ہے تو وہ اسلام کا معاشی نظام ہے نا. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں حضرت عمر فاروق اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں زکوٰۃ دینے والے تھے، لینے والا نہیں ملتا تھا. ایسے ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیاب معاشی نظام بھی پڑھایا کہ یار دیکھو اس طرح سے زکوٰۃ لینی ہے، ایسے دینی ہے، اس طرح سے ریاست پراسپیرٹی کو اچیو کرے گی. آپ دیکھیں نا کہ یہ بدو قبیلے جو ذرا سے پیسے یا چراگاہ کے مسئلے پر لڑتے تھے، دنیا کی اگر سب سے بڑی قوم بنے جس نے رومن پرشین امپائر کو گرایا، پیچھے پروفٹ تھے نا. کیا خیال ہے؟ ایسے ہی ہے نا. اچھا پھر اکنامکس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسک میڈیسن. اب آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر نیما کہ جو پروفٹ کے طب نبوی کے نسخے ہیں وہ آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے نا کہ ہم اسے میڈیکیشن میں شامل کرتے ہیں. فار ایگزامپل کپنگ، ہجامہ ہے نا، کتنا بڑا ٹریٹمنٹ ہے. اسی طرح جو ہے وہ ہم باقی دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہارٹ پیشنٹس کے لیے کیا بتایا ہے. اسی طرح پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹمک کے حوالے سے پروفٹ تعلیمات ہیں. آپ نے قرآن میں دیکھا ہوگا کہ بار بار جو ہے وہ کہا جاتا ہے دودھ، زیتون، کھجور، انوں میں شہد ہے، شہد ان میں شفا ہے. اور اس کے بعد پھر اچھا میڈیسن کے حوالے سے نہیں ماں آپ کو یاد ہے میں نے پھر بتایا تھا کہ پروفٹ نے ہمیں پڑھایا ہے کہ انسان کیسے بنا ہے. آج ہمارا الٹرا ساؤنڈ کسی ایک سٹیپ سے بھی ڈینائی نہیں کر سکتا. ایسے ہی ہے نا میڈیکل سائنسز میں کہ آپ سے سلام ڈاکٹرز کے لیے بھی تو ایک رول ماڈل کے طور پر ہے. اچھا پھر میڈیسن کے بعد ہم دیکھتے ہیں فزکس. آپ کو پتا ہے فزکس کس چیز کی اسٹڈی کا نام ہے؟ جلدی سے بتائیں، بس لیکچر اب ختم کرتے ہیں پھر نماز بھی پڑھیں گے. تو فزکس کس چیز کی اسٹڈی کا نام ہے؟ میٹر اینڈ انرجی. افتخار اگر آپ قرآن کی طرف دیکھیں تو سب سے پہلے انرجی اور میٹر کو قرآن ڈسکس کرتا ہے نا. میٹر
انرجی، اسپیس، جس کے اندر پھر ہم بلیک ہولز، سورہ نجم، سورہ طارق، کریشن آف دا یونیورس، یہ ساری چیزیں تو ہم نے قرآن میں پڑھ لی. میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. لاسٹ کلاس میں ہم نے پڑھا تھا نا وہ، سوری، عقیدے والی کلاس میں، کہ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں کہتے ہیں کہ جب زمین اور آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے تو ہم نے انہیں پھاڑ کر جدا کیا. وہ بگ بینگ والی بات اگر آپ کو یاد ہو، سیٹرڈے والے دن ہم نے پڑھی تھی، ہے نا؟ تو وہاں پر نا سلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بیٹھے تھے. شاید یہ کوشچن کبھی آپ لوگوں کے ذہن میں بھی آیا ہو. ان صحابی کا نام ہے حضرت عقیل بن رزین. کیا نام ہے صحابی کا؟ حضرت عقیل. حضرت عقیل بن رزین نے پروفٹ سے کوشچن کیا کہ پروفٹ، آئی ہیو اے کوشچن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ، آپ نے ہمیں بتایا کہ زمین اور آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے، کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا. There was only a point of singularity. تو my question is where Allah was and what he was doing. کہ اللہ کہاں تھا اور کیا کر رہا تھا. کبھی آپ لوگوں کے ذہن میں بھی آیا یہ سوال کہ یار اس کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ کہاں تھا؟ کتنا امپورٹنٹ کوشچن ہے یہ، ہمارے ذہن میں بھی آتا ہے. ہم جو ہے وہ جا کے جب مسجد میں جواب ڈھونڈتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ناس جائے تو بلاسفیمی کا فتوا لگ جائے گا، دین میں سوال کرنا ہی حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقیل بن رزین کو منع نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آنسر کیا. سلمان ہولی پروفٹ نے انہیں آنسر کرتے ہوئے کہا کانا فی امائن، کہ وہ بادلوں میں تھا. اللہ کا عرش بادلوں کے اوپر تھا. اس کے عرش کے اوپر بھی بادل تھے، اس کے عرش کے نیچے بھی بادل تھے، اور فرشتے اس کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے. یہ پروفٹ کا جواب تھا اپنے صحابی کو. کیا؟ کانا فی امائن، کہ وہ بادلوں میں تھا، اس کے عرش کے اوپر بھی بادل تھے، اس کے عرش کے نیچے بھی بادل تھے. ہم جب پڑھتے ہیں کہ دنیا میں پانی کہاں سے آیا تو ہمیں پتا چلتا ہے نا کہ ہم ہائیڈروجن اور آکسیجن ملاتے رہے تو پانی نہیں بنتا. آسما یہ بات لیب کے اندر پروو ہو چکی ہے نا. ہم ہائیڈروجن آکسیجن ملاتے رہے تو پانی نہیں بنتا، حالانکہ ہم تو اس کی بانڈنگ بھی کرواتے ہیں. اسپیس کے اندر ہائیڈروجن بھی آکسیجن بھی ہے، دونوں مل کے کبھی. اور آپ دیکھیں کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں یہ ہم ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا. ہم پانی نہ برسائیں تو تمہارے پاس پانی بھی نہیں آ سکتا. ذہن میں سوال تو آتا ہے نا کہ ہمیشہ جو اسپیس میں آئس ملتی ہے، جو پانی اس زمین پر آیا ہے، کہا جاتا ہے وہ میٹیورائٹس کے ذریعے آیا ہے. اس زمین پر کیمیکل ریئیکشن نہیں ہوا، آسمان سے آیا ہے. یہی پڑھتے ہیں نا ہم. اور اگر اسپیس میں آج بھی گیسز کے ریئیکشن سے پانی بن سکتا تو آج بھی بن رہا ہوتا، کیونکہ نئے نئے ستارے تو آج بھی بن رہے ہیں. سپر نووا ہوتا ہے نا آج بھی. یار آپ میں سے کوئی فزکس کا اسٹوڈنٹ ہے؟ یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ سپر نووا، نیو سٹارز تو آج بھی بنتے ہیں نا دنیا میں. سٹارز بننا ختم تو نہیں ہوئے، نیو گلیکسیز بھی بن رہی ہیں آج بھی، گلیکسیز بننا بھی ختم نہیں ہوئی. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ پانی نہیں بنتا. آپ ایک سائنٹسٹ ہے میچیکا کاکو، گوگل کریں گے آپ کو ان کا نام مل جائے گا. یونائٹڈ اسٹیٹس کے پروفیسر ہیں میچیکا کاکو. نے ایسٹرو فزیشین ہے، بہت بڑے جو ہے وہ فزکس کے پروفیسر ہیں، ایسٹرو فزسٹ. تو میچیکا کاکو کہتے ہیں there were heavy clouds before the point of singularity. اور ہو سکتا ہے کہ یہ پانی انہی کلاؤڈز کی وجہ سے آیا. تو پوائنٹ آف سنگولیرٹی سے پہلے بھی وہ کہتے ہیں کہ اس کائنات میں بادل تھے. اب آپ دیکھیں کہ وہ بات جو پروفٹ نے 1400 سال پہلے عقیل بن رزین کو بتائی، وہ میچیکا کاکو نے ہمیں 21st سینچری میں بتائی ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات کی کہ پروفٹ کی آپ اگر تعلیمات کو سمجھیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ یار واقعی چیزیں کیسی ہیں. آپ ٹائم ٹریولنگ کے کنسیپٹ کو دیکھ لیں جو پروفٹ نے براق کے ذریعے کیا. آج اسٹیفن ہاکنگ ہمیں بتاتا ہے کہ ٹائم ٹریولنگ از پاسبل. سمجھ آئی آپ کو فزکس کی؟ اچھا، پھر فزکس کے بعد ہم مزید دیکھتے ہیں تو اس کے اندر جو حضرت عقیل بن رزین. اچھا، پھر بیسک فزکس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو لا آپ میں سے اگر کسی نے کیا ہوا ہے تو لائرز کہتے ہیں نا کہ لا ان اٹ سیلف از اے سائنس. تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ پروفٹ نے اپنے اسٹوڈنٹس کو لا میکنگ سائنس بھی سکھائی ہے کہ قانون کیسے بنایا جاتا ہے، کیسے جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کی جاتی ہے، پرائمری سورسز کیا ہیں، اجماع اجتہاد کیسے کرنا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو لا؟ اچھا، لا کے بعد پھر ہم مزید دیکھتے ہیں تو اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا ہے وہ ہے ڈفرینٹ لینگویجز. یار میرا خیال ہے نماز پڑھ لیتے ہیں، ٹائم نکلتا جا رہا ہے. بس نماز پڑھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ پڑھتے ہیں. ایک ہی بریک کرنی ہے یا بعد میں بریک کرنی ہے؟ جلدی سے بتا دیں بس.
ایک ہی بریک کرنی ہے؟ ٹھیک ہے جی، ہم انشاءاللہ پھر 7 بجے ملتے ہیں، ایک ہی بریک کر لیتے ہیں۔ اوکے فائن شہزاد، نماز پڑھ لیں۔